الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ رب کریم فرماتا ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ انزل فیہ القرآن، قرآن اس مہینے میں اتارا گیا۔ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن مجید بھی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ بھی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ مہینہ محترم مہینہ ہے، مکرم مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے۔ جیسے کہ یہ حدیث آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کا جو خلاصہ ہے، جو روزوں کا مقصد ہے، وہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کے آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا، اور خطبے میں فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ افغن ہو رہا ہے، ایک مہینہ نمودار ہو رہا ہے جو کہ عظمت والا ہے اور بہت بڑا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس رات کے ثواب وہ 1000 مہینوں کے ثواب سے افضل اور بہتر ہے۔ اور پھر اس حدیث میں فرمایا کہ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے، یعنی نمازی تراویح پڑھنے کو نفل عبادت قرار دیا ہے۔ رات کے قیام کو فرائض کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ اس کو نفل قرار دیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل عبادت ادا کرے گا، تو اس شخص کو دوسرے زمانہ کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ یعنی جو شخص اس مہینے میں ایک نفل نماز پڑھے گا، اس کو رمضان کے علاوہ جو فرض یہ پڑھتا ہے، اس فرض جتنا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ ایسا ہے جیسے کہ اس نے غیر رمضان میں فرض نماز پڑھ لی، ایک نفل جو رمضان میں پڑھتا ہے۔
اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ فرمایا کہ اس کو کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، اس شخص کو دوسرے زمانہ کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی رمضان کے علاوہ یہ 70 نمازی پڑھتا ہے فرض، اس کا ثواب اور رمضان کی ایک فرض کا ثواب یہ برابر ہے۔ اللہ پاک اتنا اجر عطا فرماتا ہے اس مہینے میں ایک فرض نماز پر۔ اور آگے فرمایا حدیث کے اندر وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر اس کا اجر کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ صبر تو عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے، رمضان کے علاوہ بھی، لیکن رمضان میں خصوصاً اس کا ذکر فرمایا اور کہا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عام دنوں میں بھی صبر یہ ضروری ہے، صبر کرنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں خصوصی طور پر صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ روزہ جو مسلمان مومن رکھتا ہے یہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، کسی پر احسان نہیں کرتا۔ پھر اگر یہ شخص کسی سے لڑتا جھگڑتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے، مجھ سے دور رہو، زیادہ باتیں نہیں کرو، دماغ خراب نہیں کرو، تو رمضان کے مہینے میں یہ صبر سے کام لینا، بہت کم لوگ صبر سے کام لیتے ہیں۔ اکثر چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے مارکیٹوں میں، اور اسی طریقے سے گھر کے اندر بھی بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اور اسی طریقے سے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ صبر عن الطاعات، طاعات پر صبر، اللہ کی رضامندی پر، اللہ کی رضا کرنے پر۔ آپ روزہ رکھ رہے، آپ کو پیاس لگ رہی ہے، اس پر صبر کر رہے، آپ کو بھوک لگ رہے، اس پر صبر کر رہے، صبح سے لے کر شام تک اللہ کی عبادت کر رہے، اور آپ بھوکے پیاسے ہو، آپ صبر کر رہے۔ اور دوسری صبر کیا ہے؟ صبر عن المعصیہ، گناہوں سے آپ بچ رہے، اپنے آپ کو بچا رہے، کوئی بھی گناہ، چوری نہیں کرتے، ڈکیتی نہیں کرتے، کسی کو گالی نہیں دیتے، غیبت نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے آنکھوں کی گناہ ہے، کانوں کی گناہ ہے، آنکھوں پر غلط نہیں دیکھتے، کانوں پر غلط نہیں سنتے، ہاتھوں پر غلط نہیں پکڑتے، پیروں پر غلط نہیں چلتے، یہ سارے کی ساری چیزیں ہیں، سب سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے، صبر عن المعصیہ۔ تو صبر جو کرے گا، کیا فرمایا حدیث میں؟ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا جو اجر ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے، اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ شہر المواساتی، اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، یہ بھی خصوصاً ذکر فرمایا۔ ورنہ رمضان کے علاوہ بھی خیر خواہی کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ یہ کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد ہے یہ کرنی چاہیے، یتیموں کے سرپرستی ہے اور یتیموں کے کفالت ہے یہ کرنی چاہیے، اس کا بھی ثواب ہے۔ لیکن رمضان میں خصوصاً فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ شہر المواسات ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ آپ خود کارے، آپ اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں جب آپ پورا دن بھوکے رہتے ہیں تو آپ کو بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ جب آپ بھوکے ہیں تو دوسرا اگر شخص بھوکا ہے تو اس کو بھی کھلانا چاہیے۔ آپ پیاسے ہیں، آپ دوسرے کی پیاس کا احساس کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود کھا رہے پی رہے تو آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ دوسروں کا احساس بھی کر لیں، آپ کو احساس ہو جائے تو غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرے، خود کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلائے، اپنے محلے میں غریبوں کو تلاش کرے، اسی طریقے سے رشتہ داروں میں غریبوں کو تلاش کرے۔ آپ افطاری کر رہے تو آپ اس کو بھی افطاری کرائے، دوسرے شخص کو۔ یہ خصوصی طور پر فرمایا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کی رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے،
مومن مسلمان کی رزق وہ بڑھتی ہے اس مہینے میں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں برکت ڈال دیتے ہیں، ہر شخص کے رزق میں، روزی میں، کمائی میں، اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عام دنوں میں جو لوگ کھاتے ہیں تو وہ اس مہینے کے مقابلے میں کم کھاتے ہیں۔ اس مہینے میں اکثر طور پر عام جو غریب شخص ہے، جو مزدور کار ہے، وہ بھی گھر میں پھل فروٹ لے کر آتا ہے اور کھانے کے وافر مقدار میں چیزیں لے کر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کے اندر سخاوت ڈال دیتا ہے، وہ کنجوسی نہیں کرتا، وہ سوچتا ہے کہ بچوں کو اچھا کھلاؤ، گھر والوں کو اچھا کھلاؤ پلاؤ، اور وہ اپنی جیب کی طرف نہیں دیکھتا کہ میرے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتا ہے اور اس کو خوب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو مومن کی رزق وہ اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے، عام مہینوں کے مقابلے میں یہ ایک مہینے میں اتنا خرچہ کرتا ہے کہ عام مہینوں میں یہ 5-6 مہینوں میں بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے طاقت ہوتی ہے اور اس کا رزق جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ترغیب دی ہے لوگوں کو، روزہ داروں کو ایک ترغیب دی ہے اور اہل استطاعت کو ایک ترغیب دی ہے کہ آپ خود جب افطار کرتے ہو تو اپنے ساتھ غریبوں کو بھی یاد رکھا کرو، اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس میں کیا فرمایا؟ آگے فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ اس مہینے میں جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا تو اس کو اللہ کیا عطا فرمائیں گے؟ لہو مغفرۃ لذنوبہ، اس کی گناہوں کے لیے یہ کفارہ ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان کی مغفرت کر دے گا، اور وعتق رقبتہ من النار، اور اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا، اس کی گردن کو جہنم سے چھڑا دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جہنم سے اس کو آزاد کر دے گا۔ تو جہنم سے آپ افطار کراتے ہیں، اللہ پاک اتنے آسانی سے آپ کی بخشش فرماتے ہیں اور جہنم سے آپ کو آزاد فرماتے ہیں۔ عام دنوں میں آپ عبادات کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں آپ نے افطار کرا دی اور اللہ نے آپ کی گردن کو اور آپ کو جہنم سے آزاد فرمایا۔ تو یہ اس مہینے کی یہ برکت ہے خصوصی طور پر۔ اور آگے فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ۔ اور اس افطار کرانے والے شخص کو ایک تو یہ اجر ملتا ہے کہ گناہ بخش دیے جائیں گے، دوسرا یہ کہ جہنم سے خلاصی بھی عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور تیسرا کیا عطا فرماتا ہے کہ روزہ دار کے اجر کے جتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جتنا روزہ دار کو دیتا ہے، ایک روزہ دار کو جو اجر ملتا ہے، تو حدیث میں فرمایا کہ اس روزہ افطار کرانے والے شخص کو اس روزہ دار کی جتنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور اس روزہ دار کی روزے کے اجر میں ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ دار کے اجر ثواب کو آدھا کر کے آدھا افطار کرانے والے کو دے دیا، فرمایا ایسا نہیں ہوگا، من غیر ان ينتقص من اجرہ، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آگے فرمایا قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم۔ صحابہ کرام نے سوال کیا جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ افطار کرانے کی اتنی بڑی اجر ہے اور اتنا ثواب ہے، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر شخص یہ طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ کسی روزہ دار کو افطار کرائے۔ مطلب یہ ہے کہ پیٹ بھر کر ہم کسی کو افطار نہیں کرا سکتے، غریب صحابہ کرام بھی موجود ہے تو ان کے لیے کوئی گنجائش ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا؟ یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مسقلۃ لبن او شربۃ من ماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اجر روزہ دار کو افطار کرانے کی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یہ اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو کسی کو ایک گھونٹ لسی پلا دے، شربت ایک گھونٹ لسی کا پلا دے، کسی کو ایک گلاس پلا دے، اور شربۃ من ماء، یا پانی کا ایک گلاس پلا دے، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجر عطا فرمائے گا۔
کہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا، اور روزہ دار کے ثواب کی جتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر آگے فرمایا ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ۔ فرمایا کہ جو شخص کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، ایک تو یہ ہے کہ چلو تھوڑا سا کھلایا، ایک گھونٹ شربت پلایا، ایک گھونٹ لسی پلائی، تو اس کو بھی یہ اجر ملتا ہے کہ جہنم سے خلاصی ہے، اور روزہ دار کے اجر جتنا ثواب ملتا ہے۔ لیکن آگے فرمایا کہ جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اور خوب اس کو سیراب کرے، اچھی طریقے سے کھلائے پلائے، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سقاہ اللہ من حوضی، اللہ تعالیٰ ان کو میرے حوض سے پلائے گا، میرے حوض کا پانی پلائے گا۔ اور کیسا پلائے گا؟ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، کہ اس کو یہاں تک کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، جب قیامت کے دن اتنا ہولناک دن ہے کہ وہاں پر پسینہ ہر انسان کے اعمال کے مطابق اس کو اتنا پسینہ آئے گا کہ کسی کے ٹانگوں تک پسینہ ہوگا، گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے پیٹ تک ہوگا، اور کسی کی گردن تک۔ کوئی شخص وہ پسینے کے اندر پورا ڈوبا ہوا ہوگا اور اس کو سخت پیاس لگے گی، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے جام پلائے گا، شربت پلائے گا، اس سے پانی پلائے گا، اور وہ پانی کیا ہوگا کہ اس شخص کو پھر پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور جب جنت میں داخل ہوگا وہاں پر اس کو پھر جو وہاں چشمے ملیں گے، 4 قسم کے چشمے ملیں گے۔ ایک چشمہ کس چیز کا ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کا چشمہ ہوگا۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کا چشمہ ہوگا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایک شراب کا چشمہ ہوگا۔ اور آگے فرمایا وانہار من عسل مصفی، اور وہاں پہ ان کو شہد کا چشمہ ملے گا۔ تو جنت کے اندر جب داخل ہو جائے گا پھر 4 قسم کی چشمے ملیں گے، اس میں سے جہاں سے یہ چاہے گا پی سکتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا کہ آپ کے لیے وہاں جنت میں کیا ہے؟ جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کے دل میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرماتا ہے۔ تو جنت کے اندر پھر آپ کی مرضی ہے، جہاں سے چاہو آپ کھاؤ پیو۔ تو یہ اجر اس شخص کو ملے گا جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا۔ اور آگے حدیث میں فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ، پہلا حصہ وہ رحمت ہے، اور دوسرا حصہ وہ مغفرت ہے، وآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور تیسرا جو حصہ ہے، آخری عشرہ ہے، وہ جہنم سے خلاصی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ 3 قسم کے حالات بیان فرمائے اس حدیث کے اندر۔ تو گویا کہ انسانوں کی وہ 3 قسمیں ہیں، لوگوں کی 3 حالتیں ہیں، 3 اقسام ہے۔ نمبر 1 وہ لوگ ہیں جو سال بھر اللہ کو راضی رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے فرائض ادا کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ جب یہ سارے ادا کرتے ہیں، اللہ کو راضی رکھتے ہیں، تو جیسے پہلا عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے ہوتا ہے ان کے لیے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان لوگوں پر جو رمضان کے علاوہ بھی اللہ کو راضی رکھتے ہیں۔ تو جیسا یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے ان پر رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جس کے لیے یہ مہینہ مغفرت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو رمضان کے علاوہ وہ لوگ کبھی عبادت کیا کبھی نہیں کیا، عبادات میں سستی کی، فرض نماز ادا کرتے رہے، نوافل نہیں پڑھے، اسی طریقے سے کبھی نوافل بھی چھوڑ دیا، کبھی فرض بھی چھوٹ گئی، لیکن اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ ان سے تھوڑا تھوڑا ناراض تھا کمی کوتاہی کی وجہ سے، لیکن جیسا یہ مہینہ شروع ہو گیا تو پھر اس شخص نے عبادات کی پہلے عشرے میں، اور دوسرے عشرے میں اس کی مغفرت ہو گئی۔ اور تیسرا قسم وہ بدبخت انسان ہے، مرد ہے، عورت ہے، جو سال بھر کبھی قبلے کی طرف رخ نہیں کرتا، اللہ کو راضی نہیں کرتا، فرائض چھوڑ دیے، نوافل کو تو چھوڑ دو، وہ پڑھتے نہیں ہے، لیکن فرائض کو بھی چھوڑ دیے، قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا، قرآن کو نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اسی طریقے سے دوسرے جو اللہ نے فرض کی عبادت ہے ان کی طرف توجہ نہیں کرتا۔
جیسا یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوتا ہے، لیکن وہ شخص توبہ کرتا ہے، پہلے عشرے میں وہ عبادات کرتے ہیں، دوسرے عشرے میں عبادات کرتے ہیں مسلسل، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جیسے یہ دو عشرے نکل جاتے ہیں، تیسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت بھی کر دیتا ہے کہ چلو میں نے آپ کو بھی جہنم سے آزاد فرمایا۔ لیکن اس شخص پر کہ یہ شخص اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، روزے رکھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرے، یہ نہیں ہے کہ ایک روزہ رکھ کا دوسرا چھوڑ دیا، تراویح نماز نہیں پڑھی وہ چھوڑ دیے، سارا دن نیند میں گزار دیا، تو یہ نہیں، بلکہ اس نے کوشش کی اللہ کو راضی کرنے کی کہ چلو میں نے سال بھر اللہ کو ناراض کیا، لیکن اس مہینے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ اور پھر آگے حدیث میں فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام پر تخفیف کرے گا، اپنے ماتحت پر تخفیف کرے گا، جو اس کے ماتحت ہے، رعایا ہے، ان کے ساتھ جو کام کر رہے، آپ کے پاس مزدور کام کر رہے فیکٹری میں ہے، ان کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہے، آپ نے 5 گھنٹے کر دی۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس گاڑی چلا رہے کوئی ڈرائیور ہے، تو ان کی گھنٹی 10 گھنٹے ان کی ڈیوٹی ہے، آپ نے 5 گھنٹے کر لی، ان کی ڈیوٹی کم کر دی۔ اسی طریقے سے کوئی آپ کا ماتحت غلام ہے، تو آپ نے اس کے کام میں تخفیف کی، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتا ہے، اور کیا فرماتا ہے؟ غفر اللہ لہ، اللہ آپ کو بخش دے گا، آپ کی مغفرت فرما دے گا، وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ تو یہ حدیث ہے، اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے کے مختلف احوال ہے اور روزے پر جو اجر اور ثواب ملتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر وہ مکمل تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے۔ اور یہ شعبان کے آخری دن میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ خطبہ دیا، جس میں یہ تمام احوال ہے کہ اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے، اس کے فرائض کا ثواب کتنا ہے، اور اس مہینے میں جو آپ عبادات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب کتنا عطا فرماتا ہے، اس مہینے میں خیر خواہی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے روزہ دار کو افطار کرانا، یہ تمام کے تمام ترغیب اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔